اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 255 ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نظام قائم کرنے کے لیے آپ کو مال اپنا کھلا رکھنا پڑے گا، اور نظام جس کا نظام ہے وہ اللہ الف لام ہے الالہ، وہ ایسا الہ ہے، لا الہ نہیں ہے الہ الا ہو مگر وہی، یعنی الا ہو یہ بھی اس میں حصر آ رہا ہے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے مگر وہ، جس میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے صرف وہی الہ ہے، اور الہ وہی صاحب اقتدار جس کے جو بلند و بالا صاحب اختیار ہستی، الحی القیوم، وہ کیسا ہے؟ الحی ہے، یہ صفت ہے، یہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، القیوم اور قائم رکھنے والا، یہ مبالغہ کی صفت ہے، جو تو قائم ہے، جو خود ایسا قیوم کا اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں کہ خود مستحکم اور قائم رہنے والا، اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا، اپنی اس کا قیام، اپنا قائم رہنا کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، لیکن دوسری چیزوں کو وہ قائم رکھ رہا ہو۔ تو لا تأخذہ، تو اس کائنات میں وہ نہیں، وہ اخذ کرتا، الف خ تأخذہ، اس کو نہیں آتی، یہ تے مؤنث کی ہے، سنتن کی وجہ سے، اس کو، جو ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہے، تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو، تأخذہ نہیں پکڑتی اللہ کو، کیا چیز؟ سنتن اونگنا، ولا نوم اور نہ نیند، یعنی جو کائنات کی جو ہر چیز ذرا ذرا ہے وہ ایک اللہ کے بندے قانون اور اس کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہ ہوتا۔ لہو اس کے لیے ہے، لہو جو ہے نا اللہ کی طرف راجع ضمیر، ما فی السماوات، جو فی السماوات، سماوات میں ہے، بلندیوں میں ہے، سما ہر بلندی کو کہتے ہیں، اور اس کے نیچے تحت جو ہے وہ زمین ہوتی ہے، ارض ہوتا ہے، اور وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے۔ کائنات کی، اس کا ترجمہ صحیح یہ ہوگا، کائنات کی بلندیاں اور پستیاں، کیونکہ اگر آپ اس کاسمولوجی، پوری کائنات کو دیکھیں تو جس کے اندر یہ پورے سیارے تیر رہے ہیں، اپنے اپنے پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں، تو اس میں سما اور ارض کا ہمارا روایتی تصور نہیں رہتا، اس میں کیا ہے؟ کائنات کی بلندیاں اور پستیاں ہے۔ من ذا الذی، اور من جو، کون ہے ایسا شخص، ذا والا، ذا زی زو، اس کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، ذا، زو اور زی۔ الذی کون ہے وہ شخص، یشفع جو ساتھی بن جائے، عندہ اس کے، اللہ کے ساتھ ساتھی بن جائے، الا باذنہ ہی، مگر، یعنی باذنہ ہی مگر اس کی اجازت کے ساتھ، اذن کے ساتھ، اس کے قانون کے مطابق، اس کا کوئی مفہوم سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم ہے، کوئی ایسا نہیں جو کسی کا ساتھی بن کر قانون خداوندی کے خلاف اس کی مدد کر سکے، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں جو کہ دوسرے کے خلاف ساتھی بن جائے۔ شفع، شین فے عین شفع ہوتا ہے، 2 چیزوں کو ملا دینا، یشفع
وہ یہ مضارع ہے، یشفع جو ساتھی بن جائے، عندہ اس کے مان کی طرف ہے، اس شخص کے ساتھ جو ساتھی بن جائے، اللہ باذنہ، تو یہ ساتھ رہنا اور شفاعت بھی اس کے قانون کے مطابق ہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 255 کا دوسرا حصہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے، یعلم عین لام میم اس کا مادہ ہے، ما جو بین ایدیہم جو ان اید، ید دال، یہ دال دال ید ہاتھ، اور اید ہاتھ کی جمع ہے، ان کے ہاتھوں کے درمیان، یہ ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب جو ان کے آگے ہے۔ وما خلفہم، اور جو لام فے خلف پیچھے، جو ہم ان کے جو پیچھے ہے، یعنی آگے پیچھے جو لوگوں کے آگے ہے، جو پیچھے ہے، یعنی مستقبل ہے یا ماضی ہے، یا حال ہے یا مستقبل ہے، سارا کچھ وہ اس کے علم میں ہے۔ ولا یحیطون بشیء، اور وہ ہم لوگ انسان، یحیطون اور وہ لوگ احاطہ کرتے نہیں، احاطہ کرتے ہے، یہ تو ان کو احاطہ نہیں ہے، ان کو اس پر قدرت نہیں، ایکسیس نہیں ہے، اس کے اوپر ان کی پہنچ نہیں ہے، احاطہ کر نہیں ہے یعنی ان کے پہنچ نہیں ہے، بشیء شین یہ حمزہ، کسی چیز ذرا برابر بھی، ذرا برابر کی بھی پہنچ نہیں ہے، من علم ہی اس کے علم سے، من سے علم ہی جو ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہے ضمیر، اللہ کے علم کا ایک کچھ بھی ذرا بھی تک بھی ان کی پہنچ نہیں ہے، الا بما شاء، مگر بے ساتھ اس کے جو شاء وہ چاہے، شاء اللہ نے جو چاہا، اللہ کی مشیت کے مطابق جو ہے، یعنی ایک تو مشیت جو وحی کی صورت میں اللہ نے کر دی، اور دوسری مشیت یہی ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ دیا اور علم عطا کیا، اور اس علم کی بنیاد پر جو وہ تحقیق اور تجسس کے بعد وہ سیکھ لیتا ہے وہ ہے۔ وسع کرسی، اس کی کرسی، کاف رے سین یعنی اقتدار، واسع ہے، وسیع ہے، پھیلی ہوا ہے اقتدار اس کا، سماوات والارض یعنی کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں اس کا اقتدار وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے۔ ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، یعودو الف واو دال، عودن ہوتا ہے کسی چیز کا ٹیڑھا ہو جانا، یعودو وہ ٹیڑھا نہیں کرتی اس کو، یعنی کسی کی گردن پہ اگر کوئی بوجھ رکھ دیا جائے تو وہ جھک جاتا ہے، تو کسی کے بوجھ سے جھک جانا اس کا مطلب، یعنی اس کا بوجھ، کائنات کو سنبھالنے کا بوجھ اس کو جھکاتا نہیں، اس کو تھکاتا نہیں ہے، یعودو وہ، ولا یعودو اور نہیں تھکاتا اس کو نہیں جھکاتا، ہوں اس کو، حفظہما ان کی دونوں کی حفاظت، السماوات والارض کی، حفاظت، ہما یہ تسنیہ ہے، دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، نہیں اس کو جھکاتی، وہ کیونکہ وہ العلی ہے، وہ بہت بلند و برتر ہے، العظیم ہے، بہت اعلیٰ اور عظیم ہستی ہے۔